حفاظ کرام، شعراء اسلام، ثناخان مصطفیٰ، حاضرین محفل حسینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قد حضرات، آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ شہید اعظم کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل کی آخری کڑی کی صورت میں میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ آپ نے مجھ سے قبل ملک ہندوستان کے مشاہیر، خطباء، شعراء کو سماعت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر کثیر تعداد میں علماء اور حفاظ تشریف رکھتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا عباس صاحب، مولانا شمشیر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں آغاز گفتگو اپنے والد بزرگوار شہباز خطابت خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرکزہ کے ان 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی فرمایا کہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے۔ یا رسول اللہ، زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ حضرات محترم، جیسا کہ مولانا شمشیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس محفل پاک میں آج کثیر تعداد میں لوگ آئے تھے، لیکن وقت کافی ہو جانے کی وجہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ لیکن مولانا، یہ بات بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہر دور میں اہل حق کی تعداد بھی کم ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ تعداد میں بہت کم ہے، لیکن ان کے اندر بھی جذبہ حسینی موجود ہے۔ یہ بھی امام عالی مقام کے سچے غلام ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کو آج یہ محسوس کرنا ہے کہ آج جو آپ ذکر حسین اس وقت سن رہے ہیں، وہ آپ ایک آل حسین سے سن رہے ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں جو ذکر حسین کر رہا ہوں وہ غلامان حسین کے درمیان کہہ رہا ہوں، عاشقان حسین کے درمیان کر رہا ہوں، محب حسین کے درمیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہنے والے نے کہا، برسر منبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت۔ ایسا ہوتا ہے امام، پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر۔ شہزادہ خطیب اعظم اولاد رسول خانقاہ شہبازیہ، پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں نا، آپ تو آج ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک بات آپ کے درمیان رکھتا چلو کہ ذکر حسین در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ جو ذاکر حسین ہے وہ ذاکر مصطفیٰ ہے، جو محب حسین ہے وہ محب مصطفیٰ ہے، جو غلام حسین ہے وہ غلام مصطفیٰ ہے، جو واصف حسین ہے وہ واصف مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ مدینے والے آقا نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تبھی تو شہباز خطابت نے فرمایا، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے
سکتے ہیں، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے۔ اور جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، کچھ دیر توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں، انشاءاللہ تعالی مجھے بولنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، تمہیدی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ آج اس جہان رنگ و بو میں بہت سارے گھرانے ہیں، ہر گھرانے کی الگ الگ شان ہے، ہر گھرانے کی الگ الگ پہچان ہے، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اور گھرانوں کی چاہے جتنی شان و شوکت ہو جائے، چاہے جتنی قدر و منزلت ہو جائے، آل محمد کے گھرانے کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اور گھرانوں نے جو فضیلت پائی ہے وہ اپنے اکتساب و کسب کی بنیاد پر پائی ہے، مگر خاندان مصطفیٰ نے جو فضیلت پائی ہے وہ رب کی عطا سے پائی ہے، رب کی مہربانی سے پائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ غلامان اہل بیت ہیں، ہم اور آپ عاشقان اہل بیت ہیں۔ مدینے والے آقا نے فرمایا سارے حسب و نسب اور رشتہ داریاں اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گی، مگر میرا خاندان وہاں بھی باقی رہے گا۔ جہاں تمام لوگوں کے خاندان ختم ہو جائیں گے تو اے سنی مسلمانوں، کیا سمجھ میں آیا کہ اوروں کا خاندان اور ہے، حضور کا خاندان اور ہے، اوروں کا گھرانہ اور ہے، حضور کا گھرانہ اور ہے، اوروں کی نسل اور ہے، حضور کی نسل اور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو سب سے پیارا گھرانہ ہے، یہ تو سب سے نرالا گھرانہ ہے، یہ تو سب سے اچھوتا گھرانہ ہے، یہ تو عرفہ و اعلیٰ گھرانہ ہے۔ ارے اس گھرانے کا کیا کہنا، اسی گھرانے میں خاتون جنت ہے، اسی گھرانے میں مولائے کائنات ہے، اسی گھرانے میں امام حسن ہے، اسی گھرانے میں امام حسین ہے۔ زین العابدین کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، امام باقر کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، جعفر الصادق کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، موسیٰ کاظم کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، علی تقی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا، علی نقی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا۔ غوث اعظم کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، خواجہ غریب نواز کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، مخدوم سمنانی کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے، شہباز لامکانی کی خوشبو بھی اسی گھرانے میں ہے۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے سنی مسلمانوں اس خاندان پر قربان جاؤ، اے سنی مسلمانوں اس گھرانے پر قربان جاؤ۔ آپ دیکھیں نا، اور گھرانے اپنی جگہ ہے لیکن اس گھرانے کی محبت اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ یہ وہ خاندان ہے پیارے، یہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان سے محبت کرنے والا اگر طبعی موت بھی مرتا ہے تو وہ فضل خدا سے شہادت کا درجہ اور ثواب پاتا ہے۔ اور خاندان اپنی جگہ ہے، خاندان مصطفیٰ اپنی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب تک اس خاندان پر نماز کے اندر درود نہیں پڑھتے ہیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک نماز کے اندر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیوں کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے تو اللہ اکبر کبیرہ کہ جس خاندان پر نماز کے اندر درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہ ہو، پھر اس خاندان سے محبت کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے، ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے۔ تبھی تو علامہ حسن نے فرمایا تھا باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، کہہ دیجئے سبحان اللہ، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل
اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور شان اہل بیت کیا ہے ان دو مصروں میں ملاحظہ فرمائیے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں، توجہ فرمانا توجہ، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے قدرہ شان اہل بیت کو نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اور آپ تو غلامان آل رسول ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ دیجئے. ذرا سا ایسا مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ میں زندوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. ارے زندہ نبی کے ماننے والے ہو، زندوں کی محفل میں آئے ہو، تھوڑا زندگی کا ثبوت دیجئے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے لبیک یا حسین. ہاں یہ محسوس بھی ہونا چاہیے کہ میں اچھے لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. تم تو خوش نصیب ہو پیارے کہ تمہارے دل میں خاندان اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان ابھی نقیب صاحب کہہ کر چلے گئے ہے نا کہ جس کا خون پاک ہوتا ہے وہی خاندان اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان خاندان اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو جتنے نوجوان ہیں جب گھر کو جانا، سلام کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر گھر پہنچنا تو والدین کے تلووں کو چوم لینا اور کہنا اے بابا یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے خون کا نتیجہ ہے. اے ماں یہ آپ کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دل میں خاندان اہل بیت کی محبت ہے. اس لیے کہ حضور کے بچوں سے وہی محبت کرتا ہے جس کا باپ ایک ہوتا ہے اور جس کی ماں نیک ہوتی ہے. جس کا باپ ایک ہوتا ہے، جس کی ماں نیک ہوتی ہے. تبھی تو مولانا عباس صاحب یہ 4 مصرے کو سماعت فرمائیے. کہنے والے نے کہا آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے. خاندان یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. خاندان مصطفیٰ کا، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے. اے دوستو اور بزرگوں، ہم تو سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم تو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو شہباز کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو 10 روز کربلا والوں کو یاد کریں. ہم وہ نہیں ہیں جو صرف محرم میں یا حسین کی صدائیں بلند کریں. ہم وہ نہیں ہیں جو چند روز ذکر اہل بیت کریں. ارے ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جاتے ہیں تو اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں. تبھی تو کہنے والے نے کہا زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. رلانے آتی ہے، رلانے آتی ہے، توجہ فرمانا، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے. میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. یہ تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا. اب 4 مصرے میں ان علماء کے لیے بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں، منبر والوں کی توجہ چاہتا ہوں. آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. مولانا عباس صاحب ان 4 مصروں کا بھی
بھرم رکھیے گا. کبھی میں نے کہا تھا آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے, الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے, جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے. احرار کیوں دکھائے گا تو زخم دل کہیں, واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے, واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے, واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے. اور ان علماء کی موجودگی میں یہ بھاری بھرکم اپنے جسم کے اعتبار سے یہ 4 مصرے بھی پڑھ کر جانا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے گا. آپ دیکھیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, بڑا نازک مرحلہ شاعر بیان کرتا ہے. ابھی میں نے کہا کہ ہم صرف 10 روزہ حسینی نہیں ہیں, اور آج تو میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ رسمی مسلمان مت بنو بلکہ حقیقی مسلمان بنو, یعنی حسینی مسلمان بنو. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم چند روز والے حسینی نہیں ہیں بلکہ ہم جب تک جیتے ہیں امام حسین کا نام لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ 4 مصرے, قلب پر بارش ناوک فگنی ہو جیسے, مولانا قلب پر بارش ناوک فگنی ہو جیسے, ذہن میں کرب کی چادر سی تنی ہو جیسے, میرے احساس میں پیوست ہے یوں یاد حسین دل میں ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی ہو جیسے. یا علی یا علی یا حسین یا حسین, اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے احساس میں, توجہ فرمانا, میرے احساس میں پیوست ہے یوں یاد حسین دل میں ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی ہو جیسے. اے مسلمانوں, میں قافیہ پیمائی کرنے کے لیے تمہارے درمیان نہیں آیا ہوں, میں لچھے دار باتیں کرنے کے لیے تمہارے درمیان نہیں آیا ہوں. میں آج کی سماعت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, میں سماعت کے معیار کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں. آج کیا لوگ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں یہ بھی میں اچھی طرح سے محسوس کرتا ہوں. روز اللہ کے فضل سے اجلاس میں جاتا ہوں, روز خطاب کرتا ہوں, میں جانتا ہوں لوگ کہاں تک سمجھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اس لیے میں قافیہ پیمائی تو نہیں کروں گا لیکن آسان لب و لہجے میں, سادے انداز میں کچھ باتیں 10 سے 15 منٹ میں مکمل کروں گا, کیونکہ اذان کا وقت بھی بہت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اے مسلمانوں, آج تم کس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو؟ آج تم اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو جو حسین بھی ٹھہرا اور جمیل بھی ٹھہرا. تم اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو جو کفیل بھی ٹھہرا اور نبیل بھی ٹھہرا. آج تم اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو جو شریف بھی ٹھہرا اور کریم بھی ٹھہرا. آج تم اس حسین کا ذکر سننے آئے ہو جس کے بارے میں مدینے والے آقا نے فرمایا میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں کے سردار نے اپنے سجدے کو طول دے دیا ہے. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے خطبے کو ترک کر دیا ہے. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جس پر مدینے والے آقا نے اپنے بیٹے کو بھی وار دیا ہے. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس سے صدیق اکبر بھی محبت کرتے اور فاروق اعظم بھی محبت فرمایا کرتے. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جن سے طلحہ و زبیر بھی محبت کرتے اور بلال و ابو ذر بھی محبت کرتے. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب ائمہ اہل بیت کے درمیان ذکر اہل بیت اور بالخصوص ذکر حسین ہوتا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. جب ذکر حسین غوث اعظم کے درمیان ہوتا تو آپ پر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذکر حسین کو یوں ہی نہ سماعت کریں. آج آپ اس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں کہ جب ذکر حسین خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کے درمیان ہوتا تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی اور آپ وجد میں آ کر فرماتے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یا رسول اللہ زندہ باد.
ارے سب شہید اپنی جگہ ہیں، سب شہید زندہ ہیں، لیکن شہید اعظم بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ سارے شہید زندہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، سارے شہید زندہ ہیں، لیکن شہید اعظم تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کا بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، حسین حسین ہماری آہوں میں زندہ ہے، حسین ہماری فریادوں میں زندہ ہے، حسین ہماری محفلوں میں زندہ ہے، حسین ہماری مجلسوں میں زندہ ہے، حسین ہمارے اسٹیجوں پر زندہ ہے، حسین ہمارے دل کے دھڑکنوں میں زندہ ہے، حسین ہمارے رگوں میں زندہ ہے، حسین مسجدوں میناروں میں زندہ ہے، حسین قرآن کے 30 پاروں میں زندہ ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہنے والے نے کہا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گیلا نہیں ہے۔ میں آخری بات اور پتے کی بات کہنا چاہتا ہوں، آج لوگوں نے محرم کو صرف کھیل دھوپ تک محدود کر دیا۔ آج کا آوارہ ذہن صرف محرم کو میلے ٹھیلے تک محدود کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں محرم کو یوں ہی رائے گا مت جانے دیجئے۔ جو امام حسین کا پیغام ہے اسے جن جن تک پہنچائیے، ایک ایک فرد تک پہنچائیے۔ ارے مسلمانوں، کہنے والے نے یوں ہی نہیں کہا ہے، آپ توجہ فرمائیے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ احساس کیجئے، اگر ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائے تو ہمیں دن میں تارے دکھنے لگتے ہیں، زمین کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، ہم اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن واہ رے امام حسین، اتنا لاشا اٹھانے کے بعد بھی آپ کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئی۔ اے حسین تیری جرات کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام، اے حسین تیرے حوصلے کو سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت شہادت نامہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں اللہ اکبر کبیرہ 61 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، دن دوپہر سے ڈھلتا جا رہا ہے، سارے شہداء کرام نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، اونو محمد شہید ہو چکے ہیں، جناب قاسم شہید ہو گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے ہیں، جناب حر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اب میدان کارزار میں حضرت امام حسین جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی امام حسین گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سامنے ہم شکل مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، شہزادہ امام حسین حضرت علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا اب میدان کارزار میں میرے جانے کی باری ہے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کی یہ آواز سنی، حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں جہاں حضرت حسین ایک امام ہے، جہاں سپہ سالار ہیں، وہیں میرا حسین ایک باپ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک باپ بھی ہے۔ جیسے ہی علی اکبر نے کہا نا بابا میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین نے فرمایا ارے بیٹا میں تجھے کیسے میدان کارزار میں جانے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جب بھی نانا جان کی یاد آتی ہے میں تیرے چہرے کو تک لیتا ہوں، مجھے جب بھی حضور کی یاد ستاتی ہے میں تیرے چہرے زیبا کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے میری کوئی بھی بات کبھی بھی نہیں ٹالی ہے، بابا میں بھی توجہ فرمانا، میں بھی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، عظمت قرآن کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بار بار حضرت علی اکبر اصرار کرتے بابا میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین نے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب خود سے آپ سوچیں یہ حسین کون حسین ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس عمر میں باپ اپنے بیٹے کو دلہا بناتا ہے اسی عمر میں امام حسین شہیدوں کا دلہا بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود سے حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سر مبارک پر مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ باندھا ہے، ساتھ میں پٹکا دیا ہے، ساتھ میں کمر بند باندھا ہے اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دیے۔
ذوالفقار حیدری دی ہے۔ اب جیسے ہی گھوڑے پر حضرت علی اکبر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، حضرت علی اکبر جھک کر دیکھتے ہیں تو گھوڑے کے سامنے حضرت علی اکبر کی پیاری بہن حضرت سکینہ آ جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر انہیں بھی دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت سکینہ پوچھتی ہے بھیا آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی اکبر سمجھاتے ہیں کہ بہنا میں تمہارے لیے پانی لانے جا رہا ہوں، میں تمہارے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لانے جا رہا ہوں۔ حضرت سکینہ کہتی ہے بھیا خدا کا واسطہ ہے کہ آپ پانی لانے کے لیے مت جائیے، یہی کہہ کر چچا عباس گئے تھے، لوٹ کر نہیں آئے ہیں، یہی کہہ کر جناب قاسم گئے تھے، لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ بھیا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی لوٹ کر نہ آئیں۔ حضرت علی اکبر سمجھاتے ہیں میں ضرور پانی لے کر آؤں گا، میں ضرور پانی لے کر آؤں گا۔ اب حضرت علی اکبر ہیں کہ خود کو بھی سنبھال رہے ہیں، اپنے جذبات کو بھی سنبھال رہے ہیں، اپنے آنسو کو بھی سنبھال رہے ہیں اور اپنی ننھی بہن کو بھی سنبھال رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے حضرت سکینہ کو اپنی پھوپھی زینب کے حوالے کیا ہے۔ اب میدان کارزار میں علی کا شہزادہ پہنچ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ پہنچ رہا ہے۔ بالکل مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہی علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے ہیں نا، ایک مرتبہ یزیدیوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد علی اکبر فرماتے ہیں تم میں سے جو سب سے بہادر ہے وہ میرا سامنا کرے، جو تم میں سے سب سے بہادر ہے وہ میرا مقابلہ کرے۔ میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا علی اکبر 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، بابا کے ساتھ جا جا کر اپنے پیاروں کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اپنے یاروں کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور علی اکبر کہہ رہے ہیں تم میں سے جو سب سے بہادر ہے وہ میرا مقابلہ کرے۔ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ علی اکبر کسی عام شخص کا پوتا نہیں ہے، کسی عام شخص کا نواسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس علی کا پوتا ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کبھی خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، یہ اس علی کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے والے نے کہا بلکہ شہباز خطابت نے کہا مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ میں سوچ رہا تھا یہ آخر علی اکبر پوتا ہے تو کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا ہے۔ ارے علی مرتضیٰ کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ المختصر، حضرت علی اکبر نے کہا تم میں سے جو سب سے بہادر ہے وہ میرے سامنے آئے، میرا مقابلہ کرے، مقابلہ کرے۔ اب حضرت علی اکبر کے سامنے ان میں سے جو یزیدیوں میں سب سے بہادر تھا آیا، ایک ہی ضرب میں اسے واصل جہنم کر دیا، ایک ہی ضرب میں کام خط۔ اب تنہا تنہا آ رہا تھا، جو آ رہا تھا واصل جہنم ہو رہا تھا۔ اتنے ہی میں شمر لعین نے کہا یہ علی اکبر بنو ہاشم کے خاندان کا فرد ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے، علی کا پوتا ہے۔ اے دوستو، اگر تم تنہا مقابلہ کرو گے تو تمہارے یہ جو 22,000 کے لشکر ہیں علی اکبر کے سامنے 22,000 تو کیا 22 لاکھ کا لشکر بھی کم پڑ جائے گا۔ اب پھر کہوں گا یہ قصہ کہانی نہیں ہے نوجوانوں، تاریخ اسلام کا ایک انوکھا باب ہے، باب جو آ رہا ہے واصل جہنم ہو رہا ہے۔ اب پہلے ہی سے یزیدیوں نے یہ پلان بنا لیا کہ اب ایک بار میں سارے لوگ علی اکبر کو گھیر لیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ گھیر لیں گے چاروں طرف سے، حضرت علی اکبر کو یزیدیوں نے گھیر لیا، لیکن پھر بھی علی کا پوتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، گھبرائے نہیں، کترائے نہیں، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کو ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
بڑھتے چلے جا رہے، سامنے سے حملہ وروں کو روک بھی رہے ہیں، پیچھے سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اتنے ہی میں دائیں بائیں جیسے ہی علی اکبر نے مقابلہ کرنا شروع کیا، ایک بدبخت نے حضرت علی اکبر پر سامنے سے نیزے سے وار کیا، نیزے سے وار کیا۔ اب وہ نیزہ حضرت علی اکبر کے سینہ مبارک میں آ کر پیوست ہو گیا، اللہ اکبر، اور حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جیسے ہی علی اکبر زمین پر آئے، حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کو پکارا، بابا میری مدد کو آئیے۔ حضرت امام حسین علی اکبر کی مدد کے لیے آتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو اپنے زانوے مبارک پر رکھتے ہیں، گرد کو صاف کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا تو کیسا ہے، کیسا ہے؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نیزہ میرے سینے میں پیوست ہو گیا ہے، اس کا زخم ابھرتا ہی جا رہا ہے اور درد بڑھتا ہی جا رہا ہے، درد برداشت نہیں ہوتا، بابا بس آپ اس نیزے کو باہر کر دیجئے۔ آپ سوچو امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سوچو میرے امام کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ حضرت امام حسین اپنی طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں اپنے جوان بیٹے کے سینے سے اس نیزے کو نکالتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے اس نیزے کو نکالا، نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا دل بھی باہر آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، باہر آ گیا، خون کا ایک فوارہ پھوٹا، حضرت امام حسین کے چہرے پر پڑا۔ حضرت علی اکبر اپنے بابا کو دیکھتے رہے، امام حسین اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے رہے، اور اسی طرح سے آپ کے جسم مبارک سے روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے آسمان کی جانب سر کیا اور فرمایا اے مالک و مولا، علی اکبر کی قربانی کو بھی قبول فرما دے۔ اے مسلمانوں، میں کہنا چاہتا ہوں خاندان اہل بیت کی قربانیوں کو فراموش مت کرو۔ دیکھو دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے امام حسین نے جہاں 18 سال کے بیٹے کو قربان کیا، جہاں 6 سال کے بیٹے کو قربان کیا، جہاں اپنے دوستوں کو قربان کیا ہے، وہیں اپنے چاہنے والوں کو بھی قربان کیا ہے، اپنے پیاروں کو بھی قربان کیا ہے۔ لیکن آخری بات کرنے جا رہا ہوں، امام حسین نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرے تو سچ بولنا سیکھ لو، ظالم کے سامنے ڈٹنا سیکھ لو۔ کہنے والے نے کہا نا، پیدائشی خوددار تھا خوددار ہی رہا، وہ دین کا سردار تھا سردار ہی رہا، سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا۔ ہاں، جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصلے جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے سیدہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو خاندان مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، امام عالی مقام کا صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، وقار آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی اور میں بھرپور طریقے سے ذکر امام اور ذکر امام حسین شہدائے کربلا آپ کے درمیان بیان نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ پھر